کرام آج بنیادی طور پر اسی پاک مطہر اور مقدس ہستی کے بارے میں ہم تذکرہ پاک کرنے جا رہے ہیں، اور تذکرہ پاک کا جو ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ آج موضوع ہے وہ بڑا کمال ہے کہ عامہ اہل بیت اور اکابرین کی نظر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ، یعنی آج آپ کو بتائیں گے صاحب کہ اہل بیت کتنا پیار فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اکابرین امت کتنا پیار، کتنی عقیدت رکھتے ہیں۔ بات یہ ناظرین کہ آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، آپ کا ذکر پاک وہ ذکر پاک ہے جو عشق کی حدت کو اور غلامی کی شدت کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ آپ یار غار بھی ہیں اور آپ یار مزار بھی ہیں، آپ کے فضائل کا ذاکر خود خدا بھی ہے، محبوب خدا بھی ہیں، محبوبان محبوب خدا بھی ہیں، اور محبان محبوب خدا بھی ہیں۔ ناظرین یعنی عالم یہ ہے کہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چل رہا تھا۔ کیا کمال روایت ہے، توجہ سے سنیے۔ تو نبیوں کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اس کے آگے چل رہے ہو جو دنیا و آخرت میں تم سے بہتر ہے۔ نبیوں اور مرسلین کے بعد کسی پر نہ تو سورج طلوع ہوا اور نہ ہی غروب ہوا کہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہوں۔ حضرت ابو یحییٰ حکیم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہوئے سنا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب الصدیق آسمان سے اتارا گیا ہے۔ بزاز اور ابو نعیم نے الفضائل میں روایت کیا ہے، اور کیا کمال روایت ہے۔ ناظرین سنیے کہ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اے لوگوں، مجھے بتاؤ کہ سب لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں، آپ ہی فرمائیے۔ امیر المومنین نے، اب اس وقت آپ امیر المومنین ہیں ناظرین، یہ بھی ذرا توجہ رہے، آپ کی بڑی کمال اور بڑی کام کی روایت ہے یہ۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ سب لوگوں سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز دیکھا کہ قریش نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا ہوا ہے، کوئی زد و کوب کر رہا ہے، کوئی معاذ اللہ گالیاں بک رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم وہ ہو جس نے بہت سے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا ہے۔ اس وقت وہ اس قدر غضبناک اور بپرے ہوئے تھے کہ ہم میں سے کسی کو جرت نہ تھی کہ آگے بڑھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی گرفت سے چھڑائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تنہا کفار کے اس گروہ سے جھپٹ پڑے، ان پر جھپٹ پڑے، کسی کو مار رہے تھے، کسی سے ہاتھا پائی کر رہے تھے، کسی کو اس خست پر لان تان کر رہے تھے، اور یہ فرما رہے تھے کہ خدا تمہارا ستیہ ناز کرے کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنے کے درپے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا ناظرین، وہ ذرا توجہ سے سنیے کہ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو چادر اپنے اوپر لپیٹی ہوئی تھی اسے اٹھایا، اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک کی آنسو جو ہے، داڑھی مبارک پر آنسو آ گئے، یعنی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اور پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ آل فرعون کا مومن بہتر ہے یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہتر ہے؟ لوگ خاموش ہو گئے ناظرین۔ آپ نے انہیں پھر جھنجھوڑا اور فرمایا کہ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر خود ہی آپ نے جواب دینا شروع کیا کہ بخدا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کی ایک گھڑی آل فرعون کے مومن کی ساری زندگی سے بہتر ہے۔ وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایمان کا ببانگ دوہل اعلان فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی جرت کا ناظرین عالم یہ تھا، میں ذرا سا وقت اضافی لے رہا ہوں، آپ کی جرت کا یہ عالم تھا کہ ہجرت سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ہوش سنبھالا تو والد دین اسلام پر عمل کرتے تھے، کوئی دن نہیں گزرتا تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے دو کناروں میں صبح و شام ہمارے گھر تشریف لاتے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ اپنے گھر میں صحن میں مسجد بنا لیں، پھر وہ اس میں نماز پڑھتے تھے، بآواز بلند قرآن کی تلاوت کرتے تھے، مشرکین کے بیٹے ان کی عورتیں یہ سن کر تعجب کرتے تھے۔ یعنی آپ کی جرت اور بہادری کا یہ عالم تھا ناظرین۔ اور آخری حسین سی بات عرض کر رہا ہوں، اور بڑی کمال بات ہے صاحب، پہ لے لیجئے اس بات کو
کہ انسان اپنے بچوں کا نام جب رکھتا ہے ناظرین تو تین باتیں اس کے سامنے کم و بیش ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ نام یا تو اسے بہت پسند ہو، یا اس کے معنی بہت پسند ہو، یا جو جن کی کلاس اور اوپر کی ہوتی ہے، سوچ اوپر کی ہوتی ہے، وہ پھر سرکار علیہ السلام کے اس قول پہ عمل کرتے ہیں کہ کسی اچھے کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھ لیا جائے. اب بات یہ ناظرین کہ یہ جو نام رکھنے کا معاملہ ہے اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ جو لوگ اچھوں کے نام پر نام رکھتے ہیں نا وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں، یہ بھی خیال رکھیے گا. یعنی کسی دشمن کے نام پر نام نہیں رکھ سکتے. جو نظریاتی طور پہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اچھوں کے نام پہ نام رکھو تو وہ وہی رکھے گا جو سب سے اچھا ہو، کیونکہ بچے کے لیے انسان جب چوز کرتا ہے تو بہترین نام کو چوز کرتا ہے. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا پیار دیکھیں ناظرین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ اپنے بیٹے کا نام رکھا تو ابو بکر رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بیٹے کا نام عمر رکھا، ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بات یہ رکی نہیں، امام حسن پہ چلی جائیے تو یہی محبت وہاں جا کر جو ہے منتقل ہو گئی کہ آپ نے بھی اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس ناظرین آج گفتگو ہوگی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبہ آئین بیت اور اکابرین امت کی نگاہ میں.